میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک رب کی رضا سے دور رہیں گے؟ کب تک ہم نمازیں قضا کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک اپنی ان آنکھوں سے حرام دیکھیں گے؟ کب تک ہم ان ہاتھوں سے شراب پیتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے ماں باپ کو ستانے والا بنے رہیں گے؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا اس دنیا سے جانا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا نہیں ہے؟ اب توبہ کر لیں، اب معافی مانگ لیں، بولے اللہ پاک معاف کر دے، اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اب نہیں کروں گا، اللہ پاک معاف کر دے، اب گناہ نہیں کروں گا، اے مالک و مولا گناہ معاف کر دے، اے مالک و مولا ہم کمزور ہیں، پہلے توبہ کی استقامت نہیں ملی، مولا استقامت بھی دے، توفیق بھی دے، آج مولا معاف کر دے، اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پاک تمام مشکلات کو حل کر دے۔ کس سے مانگوں اے اللہ؟ اگر تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ کون ہے ہمارا جو آج ہماری توبہ کو بھی قبول کرے؟ توبہ پر استقامات تو مل رہی ہے، مالک و مولا معاف بھی کر دے۔ اے اللہ جب میں اپنی ماں سے معافی مانگتا ہوں، میری ماں تو مجھے معاف بھی کر دیتی ہے، مالک و مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اے اللہ آج معاف کر دے۔ اے اللہ اب نماز قضا نہیں کروں گا، مولا اب حرام روزی نہیں کماؤں گا، مولا اب جھوٹ نہیں بولوں گا، مولا اب حرام کام نہیں کروں گا، آج میرے مولا مجھے معاف کر دے، اے اللہ آج معاف کر دے، اے اللہ آج سر جھکا کر اقبال جرم کرتا ہوں، مگر تو کریم ہے اللہ پاک، تو معاف کرنے والا ہے، جب کریم سے معافی مانگی جاتی ہے تو وہ معافی عطا کرتا ہے، اے مالک و مولا آج معاف کر دے، اے اللہ پیارے اللہ آج معاف کر دے۔ آؤ اسلامی بھائیوں، آؤ میری پیاری بہنوں، سچی توبہ کے ساتھ شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ آج تیرا شکر ہے کہ تو نے آج ہمیں توبہ کرنے والی زبان عطا فرمائی، یا اللہ آج کرم کر دے، ہم اچھے ہو جائیں، یا اللہ صدقے دل سے آج معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ آج معاف کر دے، اے اللہ آج سجدوں کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ موت سے پہلے تمام گناہوں کو بخش دے، اے اللہ مرنے سے پہلے تمام گناہوں کو بخش دے، یا اللہ کیا پتا موت کا وقت قریب ہو، کیا معلوم شب برات میں یہ لکھ دیا ہو کہ یہ ہمارا آخری سال ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا، کیا پتا کچھ دن باقی رہ گئے ہوں، ہم دنیا سے چلے جائیں، لیکن دیکھو سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ اے مالک و مولا آج معاف کر دے، یا اللہ آج معاف کر دے، اے اللہ آج میری توبہ کو قبول کر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کو مغفرت دینے والے، اے ہم سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، اے اللہ آج ہم سب کو بخش دے، اے اللہ ہماری ماں بھی ہمیں بخش دیتی ہے، یا اللہ تو ہماری 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، اے میرے مولا اے آقا اے پیارے اللہ آج ساری امت کو بخش دے، اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم بڑے خطا کار ہیں، مگر میرے مولا ہمارے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت ہے، یا اللہ آج ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے، یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہماری جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا، جو جنت میں بے حساب لوگ داخل ہوں گے ان خوش قسمتوں میں بھی ہمارا نام لکھ دے، ہمارے ملک پاکستان کی خردم خیر فرما، اے اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے، اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارا سجدوں میں دل لگا دے، اے اللہ تلاوت قرآن پاک کا شوق دے دے، اے اللہ حرام دیکھنے سے بچا لے، اے اللہ حرام سننے سے بچا لے،
لے، اے اللہ حرام بولنے سے بچا لے، اے اللہ حرام کھانے سے بچا لے، اے اللہ سنتوں کا پیکر بنا دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مکمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری گناہوں والی زندگی سے جان چھڑا دے، اے اللہ تیرے مقبول ترین بندوں میں ہم شامل ہو جائیں، یا اللہ آج توبہ قبول کر لے، اللہ توبہ کی استقامت بھی تو ہی دیتا ہے، اے اللہ معاف بھی تو نے ہی کرنا ہے، اللہ ہم اگر تیرے گھر نہ آئیں تو پھر کس کے دربار میں جائیں، تیرے سوا کون ہے ہمارا، کون ہماری معافی کو قبول کرے گا، کون ہماری التجاؤں کو سنے گا، اے اللہ تو آج ہماری بخشش کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اپنے بندوں پر رحمت کرنے والے، اے تمام دونوں جہان کے مالک و مولا، اے اللہ آج ہم بڑی امید سے تیرے گھر میں حاضر ہیں، اے اللہ آج ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ کوئی گھر میں بیمار لیٹا ہے، کوئی ہسپتالوں میں بیمار لیٹا ہے، کوئی کون سی مرض میں مبتلا ہے ہر کوئی نہیں جانتا، اور کچھ لوگوں کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں دوائی لینے کے لیے، اے اللہ انہیں بغیر دوائیوں کے شفا دے دے، اے اللہ انہیں بغیر دوائیوں کے تمام ان کی مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر دے، اے اللہ جس جو بھی بچے نافرمان ہیں انہیں تابعدار بنا دے، اے اللہ اے مالک و مولا بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اے اللہ رزق حلال عطا کر دے، اے اللہ صدقے دل سے روزگار عطا کر دے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہمیں زوال کی نعمتوں سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، جادو کے جادو ٹونوں سے بچا، یا اللہ بری زمین سے بچا، یا اللہ آسمانی بلاؤں سے بچا، اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ میری جس بہن نے میرے جس بھائی نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ اس ویڈیو کو میرا پیارا بھائی میری پیاری بہن جہاں سے بھی دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے اس کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ جو بھی اس دعا میں شامل ہے، یا اللہ آج اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ آج سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ آج سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹے، یا اللہ آج سب کی دعاؤں کو سن لے، یا اللہ تمام مشکلات حل کر دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، یا اللہ جو تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو تیرے نیک لوگ تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو ہمارے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جتنے بھی عزیز و کار بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہیں، یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما، یا اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ان کی قبر میں درپیش مشکلات کو حل فرما، یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ آج معاف کر دے، یا اللہ آج مشکلات حل کر دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ اس چینل کی خیر فرما، یا اللہ اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ پاک ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے گندے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے ہیں، بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے اے اللہ پاک تجھ سے کچھ مانگ سکیں، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ پاک تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے پاک پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، اے رب ذوالجلال، تو پوری کائنات کا مالک ہے، اے میرے مولا، میرے پیارے اللہ، تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں،
جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنسو بہائے تھے، ان کے مبارک آنسوں کی تجھے قسم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ پاک اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری کمزوریاں کیا ہیں۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ان تمام پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ پاک ہماری وہ تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ پاک پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بن جا۔ اے اللہ پاک ہمارے ایسے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اے اللہ پاک ان گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیب کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پردہ۔ ہمارے ہر گناہوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر غلطی کو تو دیکھتا ہے، ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے پھر بھی چھپا رکھا ہے۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا۔ بے شک تو سردار ہے، تو تمام پروردگار تمام جہانوں کا سردار ہے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک کل بروز قیامت بھی ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، بے شک اے اللہ پاک تیرے سوا ہمیں کسی کا سہارا نہیں، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے۔ یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے۔ یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تیری شان ہے۔ اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم طاقت میں نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کرنے کی۔ ہم سے تو آج اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے علاوہ اکیلے رہا ہی نہیں جاتا۔ ہم وہاں پر اس رات اس قبر میں کیسے رہیں گے؟ تو پاک پروردگار ہے، ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری سانسوں کی مالا۔ یا رب بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک ادھر دیکھ میری طرف، اے اللہ رحم کر مجھ پر۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے رحم کر اس پر۔ اے اللہ پاک تیری شان ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام تکلیفوں سے دور کر دے۔ اے پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم تو امت محمدی ہیں۔ اے اللہ پاک ہم تو امت محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم سے تو روٹی کی بھوک کیا ماچس کی چھوٹی سی چنگاڑی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہائے اللہ، ہے اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ پاک جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ اے اللہ پاک ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم کی سوئی جتنا سوراخ بھی کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ پاک تیرے نازک بندے ہیں ہم، اے اللہ پاک کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ اے اللہ پاک ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو، مگر تو ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے۔ اے اللہ پاک اس جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ سن رہا ہے نا تو؟ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ پاک تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ پاک بچا لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ سن رہا ہے نا؟ یا اللہ پاک، اے اللہ پاک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ پاک ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دی۔ اے اللہ پاک ہمیں سنبھال لینا، اے اللہ پاک ہمیں بخش دینا، تو ہمارا مولا ہے،
हमें बेहिसाब मगफिरत फरमा। जिनकी औलाद नहीं है इनको नेक औलाद अता फरमा। जो रिश्तों की तलाश में है इन्हें नेक रिश्ते अता फरमा। जो बेगुनाह मुकदमों में फंसे हुए हैं ए अल्लाह इनकी मदद फरमा, इनकी हिफाजत फरमा, इनके लिए इंसाफ पैदा कर। ए अल्लाह पाक जो बेकसूर जेलों में बंद हैं ए अल्लाह पाक उन्हें रिहाई दे दे। ए अल्लाह पाक जिनके घरों में लड़ाई झगड़े का आलम है ए अल्लाह पाक इन घरों में अपनी रहमतें कर। या अल्लाह जो गफलत की नींद सो रहे हैं इन्हें जगा दे। या अल्लाह बेशुमार दुआएं लब पर आईं इनको कबूल कर ले। ए अल्लाह पाक जो दिल में रह गई हैं उसे भी कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक जो मैं मांग सका वो भी दे, जो ना मैं मांग सका जो मेरे हक में बेहतर है वो भी मुझे दे। ए पाक परवरदिगार जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा मेरी इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर किसी भी जगह पर मुझे दुआओं के लिए कहा इनकी तमाम हाजतों को पूरा कर दे। ए अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके इनकी जिंदगियों को बेशुमार खुशियों में बदल दे। ए अल्लाह इनकी जो हाजतें हैं इन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक जो इनके हक में बेहतर है वो इन्हें अता कर। मेरे इस चैनल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस चैनल को बुरी नजर से बचा। ए अल्लाह पाक इस चैनल को बुरे लोगों से बचा। ए अल्लाह पाक बद अमली से बचा। ए अल्लाह पाक फास चीजें फैलाने से बचा। ए अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत का जरिया बना दे। ए अल्लाह पाक कुफर को शिरक को खत्म कर दे। ए अल्लाह मेरे इस चैनल को इस दुआ को दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक तक पहुंचा दे। ए अल्लाह पाक इस दुआ को देखने और सुनने वाले की तमाम हाजतों को पूरा कर दे। ए अल्लाह पाक इस चैनल को अपने हिफ्ज़ ईमान में रख। ए अल्लाह पाक हर साल लोग हज और उम्रा पर जाते हैं। प्यारे अल्लाह मौला हर साल हम रह जाते हैं। ए अल्लाह तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है कि तूने हमें देखने वाली आंखें नसीब की। ए अल्लाह पाक इन आंखों को तेरा दर देखना भी नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें हज और उम्रे की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें तवाफ़े काबा करना नसीब फरमा। या अल्लाह हमारा भी दिल करता है कि तेरे घर काबा शरीफ आएं, वहाँ पर शैतान को कंकरियां मारें। हमें भी मुकामे इब्राहिम पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ने की तौफीक अता फरमा। वहाँ पर आबे ज़मज़म पीना नसीब फरमा। हमें भी मदीनों की गलियों में घूमना नसीब फरमा। सरकार को अपना हाल बताना नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक वहाँ बैठकर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मदीने का नज़ारा देखना नसीब फरमा। इन गलियों में घूमना नसीब फरमा। इन गलियों को देखना नसीब फरमा। अल्लाह पाक हमें भी वो गलियां वो जगह दिखा जहाँ पर अभी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू आती है। ए अल्लाह पाक ये तेरा करम है, तेरी ही वजह से इतने गुनाहों के बावजूद तूने हमारी इज्जत रखी हुई है। हम जैसे गुनाहगार बदकार बंदों को लोग कहते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कैसे बजा लाऊं मैं या अल्लाह पाक मौला। या अल्लाह हमें वो अल्फाज अदा कर दिए जिससे हम तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। ए अल्लाह पाक हमें वो आंसू भी अता कर जो तुझे राजी कर सके। या अल्लाह पाक करम की भीख हमारी चोलियों में डाल दे। या अल्लाह पाक तू हमारी माओ से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, इस मोहब्बत के सदके हमारी जोलियों में डाल दे। ए अल्लाह पाक तू सदा के लिए हमसे राजी हो जा। ए अल्लाह तू हमसे कभी नाराज मत होना। ए अल्लाह तू हमसे कभी नाराज ना होना। ए अल्लाह पाक हम बर्बाद हो जाएंगे। ए अल्लाह पाक तेरे सिवा हमारा कोई रब नहीं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। या अल्लाह तेरे दर के सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं। या अल्लाह देने वाली जात सिर्फ तेरी है। मौला तू बादशाह है, हम तेरे दर के फकीर हैं। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे हाल पर मोहब्बत की नजर कर। तेरे एक कुन के मोहताज है या अल्लाह पाक। मौला इन फरिश्तों को कुन का हुक्म दे दे। मौला सुन ले दुआ। ए अल्लाह जो लोग बीमार हैं इनको शिफाए कामला नसीब फरमा। ए अल्लाह तुझे तेरी हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता इस मुबारक महीने की सदके हमारे घरों में खुशहाली पैदा कर। ए अल्लाह पाक हमारे घरों में लड़ाई झगड़े घरेलू नाचाकियाँ नातफाकियाँ जितनी भी रिज़्क़ की तंगियाँ हैं सबको दूर कर। ए अल्लाह पाक हमारे घर में चारों तरफ से रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ए अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में खैर व आफियत के साथ तमाम दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत का जरिया बना दे। ए अल्लाह पाक कुफर को शिरक को खत्म कर दे। ए अल्लाह मेरे इस चैनल को इस दुआ को दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक तक पहुंचा दे। ए अल्लाह पाक इस दुआ को देखने और सुनने वाले की तमाम हाजतों को पूरा कर दे। ए अल्लाह पाक इस चैनल को अपने हिफ्ज़ ईमान में रख। ए अल्लाह
اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، پیارے اللہ مولا ہر سال ہم رہ جاتے ہیں، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی، اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما، اے اللہ پاک وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما،